بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 قومیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جو دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے قد والی قومیں تھیں۔ ان جیسی قومیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور ان کے قد اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح تھے۔ ان 2 قوموں میں سب سے پہلی قوم جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اسے قوم عاد کہا جاتا ہے، اور جو دوسری قوم ان کے بعد وجود میں آئی اسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان جیسے انسان پیدا ہی نہیں کیے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم عاد کے بارے میں، جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یہ قوم دنیا کے 2 مشہور سمندروں یعنی بحرۂ عرب اور بحرۂ احمر کے درمیان صحرائے احقاف کے اندر آباد تھی، اور تاریخ کے حوالوں میں احقاف کو ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، احقاف کا یہ علاقہ کبھی بہت ہی شان و شوکت والا اور سر سبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے بڑے نامور وہاں پر قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ احقاف کے صحرا کی یہ وادی اس قدر خوفناک ہے کہ اس کے اندر قدم رکھنا خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ پیارے ساتھیو، جس صحرا میں قوم عاد آباد تھی، اس صحرا میں آج خشک ریت کے بلند و بالا ٹیلے ہیں۔ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک احقاف کا یہ صحرا اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سر سبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں ہوا کرتی تھیں اور خوبصورت محلات ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ یہ لوگ انتہا کے طاقتور اور مالدار لوگ تھے۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے محلات اور اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سال سے 1000 سال تک تھی۔ ان جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جنہیں کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی یہ لوگ بوڑھے ہوتے، اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی۔ یہ 100 سال سے 1000 سال کی عمر تک ہمیشہ تندرست رہتے۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم بہت زیادہ پھیل گئی اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسے قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ دوستو، قوم عاد کے 13 قبیلے تھے، اور قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کی اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کرنا شروع کر دیں۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا اور ان کی پوجا کرنے لگے، اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ اس قوم کے لوگ اتنے وحشتناک تھے کہ جب یہ لوگ کسی غیر عورت کو دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام قوم عاد کو پہنچایا اور ان کو برائی سے منع کیا، اس وقت قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے اور ان کو برائیوں سے روکتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم جہالت سے باز نہ آئی اور جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کام نہ کرتی تھی۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی واضح و نصیحت کا کام جاری رکھا۔ قوم عاد کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام لقمان اور فلجان تھا۔ یہ 2 ایسے قبیلے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو لقمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے وہ سب لوگ قبیلہ خلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے
حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی ایسا قبیلہ نہ تھا جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا ہو، بلکہ وہ سب لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور ان کا مذاق اڑاتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد پر ارشاد فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم ایمان نہ لائی اور اپنے گناہوں میں اسی طرح مبتلا رہی اور یہ بتوں کی پوجا کرتے رہے اور زناکاری میں مبتلا رہے، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر دردناک عذاب نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کرتے ہوئے قوم عاد پر دردناک عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ اب ان کی سرزمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس قوم کے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں اور آب شاروں کو خشک کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور ان کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ یہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کثیر تعداد میں پھل اور اناج ہوتا تھا، اب وہ قوم اناج کے لیے ترسنے لگی۔ اس طرح پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی اور بدحال اور پریشان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی ہرگز نہ دیکھی جاتی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام بہت ہی افسردہ اور پریشان رہنے لگے۔ اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود وہ قوم ایمان نہ لائی اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لائے ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے اور تمہاری عقل خراب کر دی ہے۔ چنانچہ ادھر حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے اور یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور ان کو پاگل کہتی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی اس دردناک عذاب نے خشک سالی کی وجہ سے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی تھی۔ چنانچہ قوم کے سرداروں اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پہلی قوموں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا تو وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے اور وہاں جا کر دعا کرتے، جس کی وجہ سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی۔ چنانچہ عاد کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ اس قوم کے بڑے سرداروں کی مشاورت کی وجہ سے 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاج مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم امالکہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اسی لیے قوم عاد کا یہ وفد مکہ مکرمہ پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کی مدت تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل رہا اور رقص و سرور کی محفلوں میں مشغول رہا۔ اس دوران یہ لوگ بھول گئے کہ ان کے پیچھے رہنے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والیوں کے ذریعے اشعار میں ان کو یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور وہ اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے یاد دلانے پر جب اس وفد کو ہوش آیا تو وہ فوراً بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ ابھی یہ وفد دعا میں مصروف تھا کہ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ وفد اپنے علاقے کی طرف بڑھتا ویسے ویسے ہی بادل ان کے پیچھے پیچھے
اس علاقے کی طرف بڑھتا جاتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کالے بادلوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور وہ وقت آگے ہے جب اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس بادل کو دیکھ کر ایک بار پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ ورنہ تم پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بادل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب ہے، جس عذاب کو طلب کرنے میں تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے باوجود اور ان بادلوں کو دیکھنے کے باوجود وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی بات پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی نافرمانی پر ڈٹی رہی۔ آخری بار بھی سمجھانے کے باوجود جب قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی سے قدم باہر رکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے وہ بادل مزید کالے ہو گئے اور طوفان شروع ہو گیا۔ اس طوفان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی جس نے اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو چونٹے کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے قوم عاد کے نافرمانوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ ان کے بڑے بڑے گھر، محلات اور قلعے سب کے سب فنا کر دیے، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں تبدیل ہو گیا اور ہر طرف چٹیل میدان اور ریگستان ہی ریگستان باقی رہ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔